اسد نے پہلے دن اینک لگائی تو ذرا پریشان ہوا۔ دادی اماں نے کہا، اسد پریشان کیوں ہو؟ آؤ میں تمہیں ہاتھی کی کہانی سناتی ہوں۔ ایک ننھا ہاتھی ڈمبو جنگل میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ ڈمبو ہر وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی گھومتا پھرتا تھا۔ جہاں اس کے ماں باپ جاتے ڈمبو بھی ساتھ ہوتا۔ ایک دن بڑے ہاتھی نے ڈمبو کو بلا کر کہا، بیٹا اب تم بڑے ہو گئے ہو، آج سے تم پانی پینے کے لیے نہر پر اکیلے جاؤ گے۔ ڈمبو جنگل میں پہلی دفعہ اکیلا جا رہا تھا۔ وہ راستے میں بہت سے جانوروں کے گھروں کے اوپر سے گزرا۔ کئی جانوروں کے گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ ڈمبو کو اس بات کا پتہ بھی نہ چلا۔ سارے جانور شیر کے پاس گئے اور کہنے لگے، بادشاہ سلامت، کل ڈمبو نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا۔ وہ نہر کی طرف جاتے ہوئے ہمارے گھروں کے اوپر سے گزرا، جس سے ہمارے گھر تباہ ہو گئے۔ شیر نے بڑے ہاتھی اور ڈمبو کو بلایا۔ وہ دونوں شیر کے پاس پہنچ گئے۔ شیر نے بڑے ہاتھی سے پوچھا، کل ڈمبو نے نہر کی طرف جاتے ہوئے جانوروں کے گھر کیوں گرائے ہیں؟ بڑے ہاتھی نے کہا، بادشاہ سلامت، میرا خیال ہے کہ ڈمبو کی نظر کمزور ہے، اسے کسی ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ شیر نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے ڈمبو کے سامنے ایک تختی رکھی جس پر حروف لکھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے ایک ایک حرف کے بارے میں پوچھا۔ ڈمبو نے اپنی سونڈ سے اشارہ کرتے ہوئے ہر دفعہ غلط بتایا۔ ڈاکٹر نے کہا، ننھے ڈمبو کی نظر بہت کمزور ہے، میں اس کے لیے اینک بنا دیتا ہوں۔ اب ڈمبو نظر کی اینک لگا کر جنگل میں خوشی خوشی پھرنے لگا۔ ایک دن ڈمبو پانی پینے کے لیے نہر پر گیا۔ پانی پینے سے پہلے اس نے اینک اتار کر ایک درخت کی شاخ پر لٹکا دی۔ ایک زرافہ آیا، وہ اسی درخت کے پتے کھانے لگا۔ اچانک شاخ سے اینک پانی میں گر گئی۔ ڈمبو روتے ہوئے کہنے لگا، میں اینک کے بغیر اپنے گھر کیسے جاؤں گا؟ زرافے نے کہا، ڈمبو میاں پریشان نہ ہو، میں تمہیں گھر تک پہنچا دوں گا۔ زرافے نے ڈمبو کو گھر پہنچا دیا۔ اس نے زرافے کا شکریہ ادا کیا۔ اسد نے پوچھا، دادی اماں وہ اینک کدھر گئی؟ دادی اماں نے کہا، وہ اینک مگرمچھ کو ملی، اس نے زرافے کو دے دی۔ زرافے نے اینک ڈمبو تک پہنچائی تو ڈمبو بہت خوش ہوا۔ اب وہ اپنی اینک کی بہت حفاظت کرتا ہے۔